أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله يا نبي الله محمد يا رسول الله محمد يا حبيب الله محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين ومن تطوع هو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي عزیزان گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ شہر مبارک، شہر عظمت رمضان المبارک کی آمد ہے۔ کچھ دنوں بعد انشاءاللہ رمضان المبارک ہمارے درمیان ہوگا۔ اس سلسلے میں آپ سے کچھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں، انشاءاللہ یہ ہم سب کے لیے مفید ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو جو ایمان لائے ہو، کتبہ لکھ دیا ہے، فرض کر دیا ہے تم پر، کتب علیکم الصیام، تم پر روزہ فرض کر دیا گیا، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، یہ پہلے امتوں میں بھی یہ فرض کیا گیا تھا اور اسی طرح اس امت پر بھی یہ روزہ فرض کیا گیا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ ارکان اسلام 5 ہیں، کلمہ شہادت، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، اس کے بعد روزہ، نماز، زکوٰۃ، حج، یہ 5 ارکان اسلام ہیں۔ روزے کے بارے میں قرآن پاک میں یہ جو آیت نازل ہوئی ہیں یہ مکمل ہیں۔ روزے کے تکمیلی احکامات، روزہ کس طرح شروع کرنا ہے، کس طرح رکھنا ہے، اس کے تکمیلی احکامات اس ایک ہی پارے میں بتا دیے گئے ہیں، لیکن نماز کے بارے میں، زکوٰۃ کے بارے میں، حج کے بارے میں مختلف مقامات پر، مختلف پارے میں یہ باتیں بتائی گئی ہیں، لیکن روزے کے متعلق ٹوٹلی اس ایک ہی رکوع میں پوری باتیں، پوری تفصیلی احکامات بتا دیے گئے ہیں۔ اس کا تھوڑا سا حوالہ میں دے دوں کہ مشرکین عرب، قریش کے ہاں، مشرکین عرب کے ہاں روزے کا رواج نہیں تھا، وہ روزہ نہیں رکھتے تھے۔ ہاں ان کے ہاں کچھ اہتمام نماز کا تھا، لیکن وہ بھی سیٹیاں بجا کے اور تالیاں بجا کے نماز پڑھتے تھے۔ زکوٰۃ کا بھی نظام نہیں تھا، لیکن وہ صدقہ خیرات کرتے تھے۔
اس کے بعد وہ حج کے مناسک بھی کرتے تھے، کیونکہ وہ اپنے آپ کو ملت ابراہیمی کے متعلق کہتے تھے کہ ہم ملت ابراہیمی پر قائم ہیں، حالانکہ وہ مشرک تھے، ملت ابراہیمی کے ساتھ ان کا دور دور کا واسطہ بھی نہیں تھا۔ اہل مشرک روزے سے واقف تھے، لیکن وہ اپنے گھوڑوں کو روزہ رکھواتے تھے، صوم رکھواتے تھے، وہ اس لیے کہ گھوڑا جو ہے نا ایک تیز بھاگنے والا اور چلاک جانور ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں اونٹ اتنا تیز بھاگنے والا نہیں ہے، وہ صحرا کا ریگستان کا بادشاہ ہے، لیکن گھوڑا جو ہے نا وہ نفیس ہے۔ اور یہ لوگ جو ہے نا غارت گری کرتے تھے، جب غارت گری کرتے تھے تو یہ چھاپا مار ٹیم کی طرح دشمن پر حملہ کرتے اور بس حملہ کیا اور بھاگ گئے۔ تو اس وجہ سے یہ اپنے گھوڑوں کو روزہ اور صوم رکھواتے تھے، تاکہ روزہ جو گھوڑے کو رکھوایا گیا ہے اس میں برداشت کرنے کی صلاحیت آ جائے۔ وہ بھوکا پیاسا اس کو رکھتے تھے تاکہ عین وقت میں جب وہ میدان جنگ میں ہو یا غارت گری میں ہو تو یہ گھوڑا اس کا ساتھ دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ لفظ وہاں سے پک کیا ہے، صوم، روزہ۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں فرما دیا ہے کتب علیکم الصیام، روزہ لکھ دیا گیا ہے، فرض کر دیا گیا ہے۔ روزے کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارک میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، جس میں انہوں نے روزہ اور قیام اللیل کے متعلق ارشاد فرمایا ہے۔ یہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہیں، وہ فرماتے ہیں قال خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وقال، اور کہا، یا ایھا الناس، اے لوگو، قد اضلکم شہر عظیم، اے لوگو تم پر ایک عظیم مہینہ سایہ کرنے جا رہا ہے۔ آگے فرمایا شہر مبارک، کہ یہ بہت بابرکت مہینہ ہے، اور فرمایا شہر فیہ لیلۃ الف شہر، اور اس مہینے میں ایک رات ایسی ہے جو الف شہر، 1000 مہینوں سے بھی افضل ہے۔ آگے فرمایا جعل اللہ شہر صیام فریضۃ، اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں روزے رکھنے کو فرض کیا ہے۔ وقیام اللیل تطوعا، اور رات کے قیام کو اپنی آزاد مرضی پر چھوڑ دیا ہے، جس کا دل چاہے وہ رات کو کھڑا ہو، جس کا دل چاہے وہ نہ کرے، لیکن صبح کا روزہ وہ فرض ہے۔ رات کا پروگرام، رات کا کھڑا ہونا یہ تطوع ہے، یعنی نفل ہے، نفلی ہے، لیکن اس کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی ہے، لوگوں کو بتایا ہے کہ اس ماہ میں روزہ رکھنا کتنا بڑا عظیم ہے، کتنا بڑا ثواب ہے۔ یہ ترغیب، تشویش انہوں نے اپنے صحابہ کرام کو دی تھی۔ رمضان المبارک کے 2 پروگرام ہیں، ایک پروگرام صبح کا روزہ
اور رات کا قیام دوسرا پروگرام ہے۔ ایک کو فرض کیا، روزہ فرض کر دیا، اور رات کا قیام کو اپنی آزاد مرضی پر چھوڑ دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لے گئے تو یہودی 10 محرم کو روزہ رکھتے تھے۔ آپ نے ان سے پوچھا کہ آپ لوگ روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو یہودیوں نے کہا کہ اس دن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہماری قوم کو فرعون سے نجات دلائی تھی، اس شکرانے کے لیے ہم اس دن روزہ رکھتے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم موسیٰ علیہ السلام سے پر زیادہ حق رکھتے ہیں، اور اپنے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ آپ اس 10 محرم کو روزہ رکھا کریں، 2 روزے رکھا کریں، 9 کا اور 10 کا۔ یہ نبی پاک کے حکم پر مدینے میں روزہ رکھا جا رہا تھا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معمول تھا کہ وہ 3 دن روزے رکھتے تھے، چاند کی 13، 14، 15، یہ ایام بیت کہلاتے ہیں، روشن دن، روشن راتیں، سفید راتیں، ایام بیت، سفید راتیں۔ تو آپ اس دن روزہ رکھتے تھے، اور اس پر صحابہ کرام بھی عمل کرتے تھے۔ یہ تجریداً مطلب ہے شروع میں یہ جب روزہ سے حکم سے پہلے جو ہے نا یہ حکم آیا تھا۔ جو ہم آج پڑھنے جا رہے ہیں اس میں اسی کا حوالہ دیا گیا ہے کہ پہلے 3 روزے جو ہے نا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو دیے تھے کہ یہ رکھیں۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے کلام میں فرما رہے ہیں، یا جو الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایام معدودات۔ یہ جو ایام ہیں چند دن ہیں، یعنی کہ چند دن، 3 دن، ایام معدودات، فمن کان منکم مریضا، اس میں اگر کوئی بیمار ہوتا ہے، او علی سفر، یا سفر میں ہوتا ہے، مریضن او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، تو اس کی قضا جو ہے نا وہ دوسرے دنوں میں پوری کر لیں۔ وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، اور اگر تم روزہ نہ رکھنا چاہو تو ایک مسکین کو کھانا کھلا دو، یہ فدیہ ہے، بدل۔ فمن تطوع فهو خیر لہ، اگر تم یہ نیکی کرو گے تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اگر تم روزہ ہی رکھ لو وہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم سمجھتے ہو۔ تو یہ حکم پہلے روزے کے بارے میں تھا جب روزے فرض نہیں ہوئے تھے، 30 روزے فرض نہیں ہوئے تھے۔ یہ تجریداً آہستہ آہستہ لوگوں کو اس کی طرف مائل کیا گیا کہ 1 مہینے کے روزے رکھنا ایک دم یہ ان پر گراں گزرتا۔ پہلے انہیں آہستہ آہستہ اس روزوں کی طرف لایا گیا، اور پھر یہ حکم آیا کہ شہر رمضان میں 30 روزے کا ایک پروگرام ہے، وہ اب شروع ہونا ہے۔ یہ جو روزے ہیں یہ 3 روزے تھے جو نبی پاک رکھتے تھے اور صحابہ کرام بھی رکھتے تھے، یہ ایام بیت کے روزے تھے۔ اس کے بعد صحیح حکم جو ہے نا وہ آیا کہ آپ جو ہے نا رمضان میں پورے روزے رکھیں۔ ہر شخص جو عاقل، بالغ، عورت، مرد، بوڑھا، ضعیف، بیمار، جو بھی ہے اس پر یہ روزے فرض ہیں۔ البتہ ایک رعایت یہ دی گئی کہ ایک شخص بہت ہی بوڑھا ہے، وہ روزہ رکھنے کے قابل نہیں ہے، تو وہ روزہ نہ رکھے۔ قرآن پاک میں
फिदिया का ये हुक्म नहीं है, लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक में ये हुक्म जारी रहा और ये फरमाया गया कि अगर कोई बहुत ज़्यादा बूढ़ा है या बहुत ज़्यादा मरीज़ है जो ये समझता है कि वो शफायाब नहीं हो सकता सारी ज़िंदगी, तो वो रोज़ा का फिदिया दे दे। या ऐसा मरीज़ जैसे कि आजकल शुगर के मरीज़ हैं, अगर उन्हें खाना ना मिले तो शुगर का लेवल लो हो सकता है, जिससे उनकी मौत भी वाक़ हो सकती है। तो अल्लाह ताला ने, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये रियायत रखी है उनके लिए कि जो बहुत ही मरीज़ हैं, जो इस काबिल नहीं हैं कि वो रोज़ा रख सकें, तो उनके लिए है कि वो फिदिया दे के रोज़ा का अपना रोज़ा पूरा कर सकते हैं। और बाकी अगर कोई शख्स सफ़र में है या बीमार ऐसा है कि बाद में सेहतमंद हो जाए, तो दूसरे दिनों में इसकी बदल इसका रोज़ा रख ले। रोज़े का असल हासिल क्या है? रोज़ा हमसे क्या चाहता है? रोज़ा हम पर क्यों फ़र्ज किया गया है? ये प्रोग्राम हमें रोज़े का क्यों दिया गया है? जैसे कि अल्लाह ताला ने फरमाया है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून। लअल्लकुम तत्तकून का मतलब यह है तकवा, तकवा इख्तियार करना। तकवा के माने हैं, तकवा के लुग़वी माने हैं बचना, हर उस चीज़ से बचना जो आपको नुकसान पहुँचाए। अल्लाह ताला की नाराज़गी से बचना, अल्लाह ताला के गुस्से से बचना, अपने आप को ज़ब्त करना, अपनी ख्वाहिशात को दबाना, और अल्लाह ताला की नाराज़गी से बचने के लिए ये प्रोग्राम दिया गया है कि उसमें रोज़ा रखा जाए। अपने आप को, अपने नफ्स को इस ज़ाबित में ले आना, इस ज़ब्त में ले आना कि आप अपना रोज़ा पूरा कर सकें। और जो ख्वाहिशात जिनसी हैं या ख्वाहिशात लज्जती हैं, आपके सामने खाना पड़ा हुआ है, पानी पड़ा हुआ है, लेकिन आप रोज़े में हैं तो वो आपके लिए हलाल नहीं है। वो आप ज़ब्त कर रहे हैं, अपने आप को बर्दाश्त कर रहे हैं। ये एक मक्श, एक रियाजत, एक एक्सरसाइज जो अल्लाह ताला ने हमें दी है कि इस महीने में अपने आप को, अपने नफ्स को संभालना है, इस पर काबू रहना है और अपने आप को बचाना है। लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम लोगों के अंदर तकवा आ जाए, अल्लाह का खौफ आ जाए, अल्लाह से की नाराज़गी से बचने के लिए अपने आप को पेश किया जाए। ये है असल मकसद रोज़े का, तकवा अख्तियार करना, बचाना अपने आप को। अगर हम अपने इस नफ्स पर काबू पा लेंगे तो हम अपने जिस्म से नेकियां कमाएंगे, जैसे कि हाथों से, कानों से, आंखों से। कुरान सुनेंगे तो नेकी है, देख कर पढ़ेंगे तो नेकी है। कोई भी हम नेकी का काम करेंगे, वो अपने आप को ज़ब्त करके ये काम जो है ना आसान भी हो जाएगा और नेकी आपके लिए फ़ायदेमंद हो जाएगी। ये है मतलब कि अपने आप के अंदर तकवा इख्तियार करना, अपने नफ्स को ज़ब्त करना और अल्लाह के आगे अपने आप को झुका देना और ये कहना इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हकीकत में ऐ मेरे रब इय्याका नअबुदु, कि हम सिर्फ तेरी ही इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद चाहते हैं। ये है वो इंसान के अंदर अल्लाह का खौफ, अल्लाह का डर कि अल्लाह की नाफरमानी से बचा जाए। अल्लाह जिस चीज़ से मना कर रहा है उससे रुक जाएं, अल्लाह और अल्लाह का रसूल जिस चीज़ से मना कर रहा है उससे बाज आ जाएं। ये है तकवा, ये है असल रोज़े की गर्ज व गायत
کہ انسان اپنے آپ کو اس ایک مہینے میں ایکسرسائز کر کے اپنے آپ کو بچائے ان لذات سے جو ہم 11 مہینے کرتے رہتے ہیں، لیکن ایک مہینہ اللہ کے لیے ہے، اس کے لیے پریکٹس ہے، ایکسرسائز ہے، تاکہ اس مہینے کی ریاضت سے اگلے جو 11 مہینے ہیں اس میں ہم اپنا یہی رویہ اختیار کریں، اپنے نفس کو کنٹرول میں رکھیں اور ہر اس غلط کام سے بچیں جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ یہ ہے روزے کی غرض و غایت۔ انشاءاللہ یہ پروگرام آگے چلتا رہے گا۔ اس کے دوسرا پارٹ میں آپ کے سامنے نیکسٹ ویک میں پیش کروں گا۔ امید ہے یہ آپ کو پسند آئے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔